حماس کیا ہے؟ اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ کیا یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے؟ اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ اسرائیل حماس جنگ کے تناظر میں یہ سوال ہر کوئی اٹھا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں حماس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی ہے، چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں، یورپ ہو یا امریکہ۔ کوئی اس کو دہشت گرد جماعت کہہ رہا ہے تو کوئی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو حماس کی جڑیں 1928 میں مصر میں اخوان المسلمین کے قیام سے جا کر ملتی ہیں۔ اس دور میں اخوان المسلمین بنیادی طور پر عرب اور اسلامی ریاستوں میں ایک ایسی اسلامی تحریک کے طور پر منظم ہوئی تھی جس کا مقصد اسلامی اقدار کو مساجد سے نکال کر سیاسی اور سماجی زندگی تک پھیلانے کی کوشش کرنا تھا۔ اپنے ابتدائی دور میں اس تنظیم نے اس وقت عرب میں رائج سماجی، سیاسی اور نظریاتی خیالات، قوم پرستانہ جذبات اور معاشی نظام کو چیلنج کیا تھا۔ 1935 میں اس تنظیم نے فلسطین میں اپنی جڑیں قائم کرنا شروع کی۔ اگلے 10 برسوں تک یعنی 1945 تک اس تنظیم نے یروشلم اور غزہ میں اپنی مزید شاخیں قائم کی۔ 1948 میں اسرائیل کے وجود کے بعد حالات نے فلسطینی معاشرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے رد عمل میں اخوان المسلمین ان پہلی تنظیموں میں سے تھی جس نے خود کو فلسطینیوں میں متعارف کرایا اور بطور تنظیم اپنے آپ کو منظم کیا۔ اس کے بعد یہ تنظیم فلسطین میں سماجی اور فلاحی کاموں میں متحرک کردار ادا کرتی رہی۔ جب اسرائیل نے 1967 میں فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیا تو اخوان المسلمین کے اراکین نے مزاحمت میں کوئی حصہ نہ لیا۔ تنظیم نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کا مقصد سماجی اور مذہبی اصلاحات اور اسلامی اقدار کی بحالی پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اس کے بعد طویل عرصے تک اس تنظیم نے اپنی سرگرمیوں کو سماجی اور مذہبی اصلاحات تک محدود رکھا، مگر 1980 کی دہائی کے اوائل میں یہ نقطہ نظر بدلنا شروع ہو گیا، اور اس تبدیلی کے پیچھے سب سے اہم شخصیت تھے احمد یاسین، جو الجوار سے تعلق رکھنے والے ایک فلسطینی پناہ گزین تھے۔ غریب پس منظر رکھنے اور جسمانی طور پر معذور ہونے کے باوجود وہ مختصر عرصے میں غزہ میں اخوان المسلمین کے رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ ان کی کرشمہ ساز شخصیت نے ان کے ارد گرد پیروکاروں کا ایک وفادار گروہ جمع کیا جن پر وہ ہر چیز کے لیے انحصار کرتے تھے۔ یہ پیروکار انہیں کھانا کھلانے سے لے کر عوامی اجتماع تک پہنچانے کا ہر قسم کا کام کرتے تھے۔ 1973 میں احمد یاسین نے اخوان المسلمین کے نمائندے کے طور پر غزہ میں سماجی، مذہبی اور خیراتی ادارے المجامع الاسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ اسرائیلی حکام نے احمد یاسین کے اس خیراتی ادارے کی مدد کرنے کی پالیسی اپنائی کیونکہ ان کے خیال میں یہ تنظیم سیکولر فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کے ساتھ توازن قائم کرنے کے کام آ سکتی ہے۔ یتزیک روبین، جو اس وقت غزہ کا اسرائیلی گورنر تھا اور بعد میں اسرائیل کا وزیر اعظم بھی بنا، اس نے اپنی یادداشت میں لکھا کہ اس نے اس خیراتی ادارے کو فنڈ فراہم کیے۔ اسی طرح غزہ میں اسرائیل کے مذہبی امور کے عہدیدار ایونر کوہن نے لکھا کہ حماس کو اسرائیل نے ہی بنایا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے اعلیٰ افسران کو خبردار کیا تھا کہ وہ سیکولر PLO کے مقابل اسلام کے پیروکاروں کی پشت پناہی نہ کریں، لیکن اسرائیل نے یہ عمل جاری رکھا، جبکہ حماس کے لیے اسرائیل کی حمایت اس کے سیکولر حریف فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کو محدود کرنے اور اس کی طاقت کم کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ 1984 میں احمد یاسین کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب اسرائیلیوں کو پتہ چلا کہ ان کے گروپ نے اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن بعد میں مئی 1985 میں قیدیوں کے تبادلے کے طور پر ان کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے غزہ میں اپنے خیراتی ادارے کی رسائی بڑھانے کی سرگرمیاں تیز کر دی۔ اپنی رہائی کے بعد انہوں نے المجد نام کی ایک اور تنظیم قائم کی جس کا مکمل نام مناظم الجہاد والدعوہ تھا، جس کی سربراہی ان کے سابق طالب علم رہنما یحییٰ سنور کے ہاتھ میں تھی، جنہیں اندرونی سلامتی سے نمٹنے اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے مقامی مخبروں کا مقابلہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ تقریباً اسی وقت
انہوں نے اپنے سابق طالب علم رہنما صالح شہیدے کو المجاہدون الفلسطینیون کے نام سے ایک اور مسلح تنظیم قائم کرنے کا حکم دیا، لیکن ان مجاہدین کو اسرائیلی حکام نے جلد ہی پکڑ لیا اور ان کے ہتھیار بھی ضبط کر لیے۔ حماس کے قیام کا بنیادی خیال 10 دسمبر 1987 کو اخوان المسلمین کے اجلاس میں زیر بحث لایا گیا۔ یہ اجلاس اس واقعے کے بعد منعقد ہوا تھا جس میں غزہ کی ایک چوکی پر اسرائیلی فوج کا ایک ٹرک فلسطینیوں کی ایک کار سے ٹکرا گیا تھا، جس میں 4 فلسطینی دہاڑی دار مزدور شہید ہو گئے تھے۔ یہ اجلاس احمد یاسین کے گھر پر منعقد ہوا اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ انہیں بھی اس واقعے کا کسی نہ کسی طریقے سے رد عمل دینا پڑے گا، کیونکہ اس واقعے کو لے کر غزہ میں پہلے ہی احتجاج اور فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ اس طرح 14 دسمبر کو جاری کردہ ایک پمفلٹ میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا مطالبہ کیا گیا اور اسے ان کی پہلی عوامی مداخلت کا نشان قرار دیا گیا۔ اس پیش رفت کے باوجود خود حماس کا نام جنوری 1988 تک استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ احمد یاسین کا اس تنظیم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن حماس کو ان کی حمایت ضرور حاصل تھی۔ آگے چل کر فروری 1988 میں اردنی اخوان المسلمین کے ساتھ ایک میٹنگ میں انہوں نے بھی اس کی باضابطہ منظوری دے دی تھی۔ بہت سے فلسطینیوں کے لیے یہ اقدام ان کی قومی توقعات سے زیادہ میل کھاتا دکھائی دیتا تھا، کیونکہ اس تنظیم نے PLO کے منشور کا ہی ایک اسلامی ویژن ان کو فراہم کر دیا تھا اور قومی آزادی کے سوال اور دیگر سیاسی مطالبات کو مذہبی رنگ دے کر پیش کیا تھا۔ اس وقت حماس کو اخوان المسلمین سے الگ کرنا ایک ضرورت بن گیا تھا، کیونکہ اخوان المسلمین نے اسرائیل کے خلاف عسکری جدوجہد میں حماس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح حماس کو یہ خطرہ تھا کہ اگر وہ باقی تنظیموں سے الگ ہوتے ہیں تو ان کی اپنی حریف تنظیموں یعنی فلسطینی اسلامی جہاد اور PLO کے مقابلے میں عام لوگوں کی حمایت کم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ اپنی فلاحی سرگرمیوں کو عسکری کارروائیوں سے الگ رکھیں گے، جس کی وجہ سے اسرائیل ان کے سماجی کاموں میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اگست 1988 میں حماس نے اپنا باقاعدہ چارٹر شائع کیا، جس نے اس میں خود کو اخوان المسلمین کے ایک باب کے طور پر ہی پیش کیا اور پہلی بار واضح طور پر فلسطین میں ایک اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش کا اظہار کیا۔ آگے چل کر اسرائیلی پالیسی سازوں کی خواہش اور تجزیے کے عین مطابق حماس کا PLO سے ٹکراؤ شروع ہوا اور رفتہ رفتہ اس نے اسلام پسندوں کی حمایت سے PLO کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ 2004 میں یاسر عرفات کی موت کے بعد حماس اور الفتح کے درمیان تصادم ہوا جو خونی شکل اختیار کر گیا۔ فلسطین کے خود مختار کمیشن برائے انسانی حقوق کی ایک رپورٹ کے مطابق 2006 اور 2007 میں حماس اور PLO کے الفتح گروپ کے درمیان تصادم کی وجہ سے 600 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ 2006 کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں حماس نے کامیابی حاصل کر لی۔ 2007 میں حماس کی طرف سے غزہ کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے ممبران پر مشتمل حکومت قائم کی اور الفتح سمیت فلسطین کے دیگر تمام سیاسی دھڑوں کو باہر کر دیا۔ حماس کو امریکہ، کینیڈا، یورپی یونین اور دیگر کئی ممالک دہشت گرد اور بنیاد پرست قرار دے چکے ہیں۔ مگر یہ سوال کہ کیا حماس دہشت گرد ہے، اس کا جواب اتنا سادہ نہیں جتنا مغربی ممالک، اسرائیل یا امریکہ پیش کرتے ہیں۔ اگر برصغیر کی تاریخ دیکھی جائے تو یہاں بھگت سنگھ جیسے نوجوان بھی آئے جنہوں نے انگریز حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد بھی کی اور پھانسی کے تختہ دار تک پہنچے۔ مگر آج ہندوستان اور پاکستان میں بھگت سنگھ کو ایک فریڈم فائٹر کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، نہ کہ ایک دہشت گرد کے، کیونکہ بھگت سنگھ کی جدوجہد ایک آزاد اور خود مختار ملک کی تھی۔ اسی طرح حماس کی جدوجہد بھی ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی ہے۔ اگر محض اس بنیاد پر کہ حماس مسلح جدوجہد پر یقین رکھتی ہے اس لیے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دیا جائے، کیونکہ اسرائیل نے بندوق کے زور پر ہی
پورے فلسطین پر قبضہ کیا، اور اس قبضے کے دوران ہزاروں بے گناہ فلسطینی بچوں، عورتوں، بزرگوں اور شہریوں کو شہید کیا گیا۔ اور پچھلے 6 روز سے جو اسرائیل مسلسل کر رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطین کے شہریوں کو ان کا جائز حق دیا جاتا تو حماس اور حزب اللہ جیسی مسلح تنظیمیں کبھی وجود میں ہی نہ آتی۔